کچھ لوگوں نے بھی مجھے ایسیز کے بارے میں پوچھا کہ ایسیز کیریٹ کالجز کے لیے کون سے خطے فرمانے چاہیے. ایسے میں سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ بچے کو جو بھی کروائیں گے بچہ وہاں پہ اپنے طور پہ خود سے ہی لکھنے کے قابل ہوگا تبھی لکھ پائے گا. جو کہ بہت ریئر چانس ایسا ہوا ہے کہ بچوں کو کچھ ایسے رٹائے ہیں ان میں سے کوئی ایک آ گیا ہو, اور بچے عموماً ایسے بچے جو رٹا لگا کے جاتے ہیں وہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹاپک کوئی بھی ان سین آ جاتا ہے. سپوز ابھی پچھلے سال کا سرگودا کا ٹاپک آن لائن کلاسز آ گیا تھا. بچے نے تو یہ پہلے نہیں پڑھا ہوگا, رٹا بھی لیں گے, آپ بچے کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. بچے کو کوئی نہ کوئی ایسے, ٹھیک ہے آپ چاند ایک ٹاپک بچے کو ایسے کے فارمیٹ کے طور پہ کیریٹ گائیڈ میں 6 ایسیز موجود ہیں یا کوئی بھی آپ کے پاس ہیلپنگ بک موجود ہے, اس کے اندر سے ایسیز تو آپ تیار کروائیں. اب ان ایسے سے بچے کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا میں نے اتنا ہے کیسے یاد کرنا ہے, ایسے ایسے میں نے کر کے لکھنا ہے, پاسٹ لکھنا ہے یا پریزنٹ لکھنا ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ٹیسٹ لیا بچوں کا, بغیر نوٹس کے ان کو میں نے ٹیسٹ مطلب ایسے دیا ہوتا ہے ٹیسٹ کے اندر. ایسے کا ٹاپک تھا وزٹ ٹو اے ہسٹوریکل پلیس. اب یہاں پہ بچے جنہوں نے خود سے لکھا تھا صرف وہی پاس ہوئے, باقی سارے جنہوں نے رٹا مارا ہوا تھا یا کچھ مطلب کہہ لیں جوڑنے کی کوشش کی تھی, ٹینسز نہیں آتے تھے, سارا غلط لکھا ہے. پرابلم کیا تھا؟ پاسٹ. کیونکہ ہسٹوریکل پلیس کا جو آپ نے وزٹ کیا ہے وہ تو سارا پاسٹ ہے, پاسٹ کے اندر سارا کے سارا لکھنا پڑے گا. تو جس بچے نے پاسٹ میں نہیں لکھا بغیر پڑھے کراس ایک چھوٹا سا 2-4 وربس کو انڈر لائن کر دو کہ آپ کا پریزنٹ ورب چل رہا ہے, تو سارا کراس ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ بچے کو بہت اچھے طریقے سے ٹینسز کروائیں. ٹینسز کروانے کے بعد مطلب ٹینسز میرے کہنے کا مطلب پریزنٹ انڈیفینٹ, پریزنٹ کنٹینیوس, پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس, پاسٹ انڈیفینٹ, پاسٹ کنٹینیوس, پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس, کین گڈ کا یوز. اس کی میں ویڈیو بھی ایک بنا چکا ہوں. اس کے بعد آ گیا شوڈ کا یوز, ہیو ٹو کا یوز. اس طریقے سے جو مختلف ورڈز کے یوزیج ہیں ان کو بچے کو سکھائیں تاکہ بچہ اس کے مطابق پک کر سکے اور بچہ صحیح طریقے سے اٹیمپٹ کر سکے. اب بچے کو آپ کوئی بھی ٹاپک دیں گھر میں کہ ہاؤ ایم آئی اسپینڈنگ مائی لائف, اب بچہ اپنی زندگی کیسے اسپینڈ کر رہا ہے, یہ کہیں پہ آپ کو ایسے لکھا ہوا تو نہیں ملے گا. میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. سرگودا کے اندر ایک دفعہ 2017 تھا یا 16 تھا, ایسے آیا تھا وین ڈو آئی اسپینڈ مائی اسپیئر ٹائم, یا شاید اردو میں یہی چیز آئی ہو کہ میں اپنے فارغ وقت میں ڈیش 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 ایسے کنٹینیو تھا. اب بچے نے کیا, آپ کو لگتا ہے کہ رٹی ہوئی چیز لکھ لے گا بچہ؟ یہاں بچے کو خود سے لکھنا آتا ہوگا, بچے کی پریکٹس ہوگی تو ہی بچہ لکھ پائے گا. کچھ لوگوں نے بیچ میں بولا تھا کہ اچھا یہ تو بچہ میٹرک لیول کا, مطلب یہ تو بچے کے میٹرک لیول کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایون مجھے جو اپنا بیک گراؤنڈ میں یاد ہے کہ ہمیں کیسے پڑھایا گیا تھا, تو رٹے لگوائے گئے تھے. ایسا نہیں سکھایا گیا تھا جی خود سے لکھ لینا, خود سے لکھ لینا, کوئی بھی ٹاپک آئے ہمیں رٹے لگوائے گئے تھے. تو ٹیچرز کے ایکسپیرینس یہ وہ مطلب خود آ جاتا تھا. تو یہ غلط چیز ہے, بچہ آپ کا کریٹیو نہیں بن سکے گا. یہاں سے آپ رٹے مار کے پاس کروا لیں گے, جا کے پی ایف کالج میں پھنس جائے گا. یہ جس بھی پرٹیکولر کالج میں بھیج لیں, بچے بڑے پورے پاکستان میں ٹاپر بچے ہوں گے جس بھی کالج میں بھیجیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ بچے وہاں پہ عام کلاس کے وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. عام کسی بھی اچھے اسکول میں چلے جائیں, بچے وہاں پہ ایک کلاس میں میکسیمم 5 to 7 بچے ہوتے ہیں جو بڑے آؤٹ کلاس پرفارمنس والے ہوتے ہیں. لیکن آپ کا کوئی بھی پرٹیکولر کالج آپ پک کر لیں, پی ایف کالج سرگودا, لوٹوپا, حسن ابدال, ملٹری کالج جیلم, ملٹری مری, ملٹری سوئی, وانا, رسمت, کوئی بھی گیریزن کوہاٹ, وابڈا, کوئی بھی کالج پکڑ لیں, ہر کالج میں آپ کو ٹاپر بچے نظر آئیں گے. اب ان بچوں کے ساتھ آپ اپنے بچے کو اگر بھیج رہے ہیں غلط طریقے سے, غلط رٹے لگوا کے, تو کل کو آپ کے بچے کے ساتھ وہاں پہ جو ہونے والا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بچہ اتنا مینٹلی ڈپریس ہو جائے گا کہ میں کروں کیا, مجھ سے کچھ ہو ہی نہیں رہا. اور ان کی لمٹس ہوتی ہیں, کچھ کالجز نے لمٹ رکھی ہوئی ہیں کہ 2 to 3 آپ ٹائم فال کر دیں ان کے میرٹ سے, جو ان کا وہ لگ رہی ہے لسٹ لگ رہی ہے, تو آپ فیل ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے کالج کے اندر سے, وارننگ لیٹر گھر چلے جاتے ہیں. پھر بچہ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوتا ہے.
تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے بچے کو کریٹیو بنائیں، بچے کو گرامر سکھائیں. جیسے میں نے شاید مجھے یاد پڑا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں سکھایا تھا، سکھایا میں تھوڑا سا ہلکا سا بول دیتا ہوں. ٹینسز تو ٹھیک ہے سمپلی آپ سکھا لیں گے بچے کو. اس کے بعد نیکسٹ چیز کیا آتی ہے بچے کے لیے، وہ یہ ہوتی ہے کہ کین کا یوز. کین ہوتا ہے سکتا، پریزنٹ کے سینس میں. وہ تیر سکتا ہے، ہی کین سویم. وہ ناچ سکتا ہے، ہی کین ڈانس. سکتا ہے یا سکتا پریزنٹ کے سینس میں کین کا یوز ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو پھر استعمال کرنا سکھائیں بچے کو، پریکٹس کروائیں. جب تک پریکٹس نہیں کرے گا اور آپ اس کی پریکٹس کو چیک نہیں کریں گے تب تک بچہ غلطیاں کرتا رہے گا. اس کے بعد اگر کین کی دوسری فارم ہوتی ہے کوڈ. اب جب بھی بچہ پاسٹ میں ایسے لکھے گا، پاسٹ میں کچھ اسٹوری لکھے گا، جیسے وہ کہہ لیں کہ ہماری اسٹوریز ہوتی ہیں جو بچوں کو ہمیں یاد کرواتے ہیں، لیسن بیسڈ مورل اسٹوریز، اس کے اندر تو اب پاسٹ ہی چلے گا نا سارا. تو کوڈ کا یوزیج وہاں پہ آ سکتا ہے. بچے نے کوڈ کا یوزیج پڑھا ہوگا تو بچہ لکھ لیتا ہے. ہاں ایک چیز یہاں پہ بہت بڑا فرق میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ میرے پاس ابھی بچے اس وقت بیکن ہاؤس، سٹی اسکول، LGS اور اس طرح کی ٹاپ برانڈس کے اسکول کے بچے پڑھ رہے ہیں. ایپکس ٹائپ بھی بچے پڑھ رہے ہیں. جو موسٹ ٹاپ اسکول کے بچے ہیں نا، سپوز سٹی اسکول، بیکن ہاؤس، LGS وغیرہ، ان کے بچے ٹینسز کی پوری پہچان نہیں ہے. اردو سے انگلش کنورژن میں جب ٹینسز دیتا ہوں اکثر غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کو اس طرح کا کوئی ٹاپک دیتا ہوں بہت اچھا لکھ لیتے ہیں. یہ ایک چیز ان کے اندر ہے، واقعی ہی میں اسپیسیفکیشن ہے کہ کوئی ٹاپک دے دیں اتنا اچھا انالائز کر دیتے ہیں بچے سامنے کو. اس میں اب فرق فرق یہ کیوں پڑا بلا؟ اس وجہ سے کہ ہمارے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں یا کوئی نارمل والے لوور کیٹیگری میں جو فال کرنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں رٹے کے اوپر بچے کو لگا دیتے ہیں. جبکہ ان انسٹیٹیوشنز کے اندر بچے کو رٹے پہ نہیں لگائیں گے، بلکہ بچے کو کریٹیوٹی کے طور پہ ٹاپکس دیں گے. پھر ان کا انوائرمنٹ میں انگلش اسپیکنگ زیادہ رکھیں گے. آپ انگلش اسپیکنگ کمپلسری رکھیں نہ رکھیں، بچے کو ٹاپکس دیں. بچے کو ڈیلی بیسس پہ بچے کے والدین والدہ آج کل تو پڑھے لکھے نا والد والدہ، تو چلے والد کے پاس تو ایک ذمہ داری کہہ لینا ارننگ سورس والد فیملی کا ہوتا ہے. والدہ تو پڑھی لکھی ہے نا، والدہ بچے کو پریکٹس کروائیں لکھوائیں. بچے کی ذمہ داری اگر والدہ نے نہیں پوری طرح سنبھالی تو اور کسی ٹیچر پہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹیچر زیادہ اچھے سے کروا لے گا؟ آپ بھی بہت اچھے طریقے سے کروا سکتے ہیں. بس بچے کو ڈیلی بیسس پہ انجوائمنٹ کے طور پہ بے شک بچے کا کوئی فنی سا ٹاپک بچے کو دے دیں کہ ہوم ڈو یو لائک دا موسٹ، مدر اور فادر. مدر اور فادر دونوں میں سے چوز کرنے کے لیے بچے کو کہہ دیں، ساتھ کہہ دیں کہ وائی اینڈ وائی اور کیوں. اب بچہ خود سے پھر لکھے گا، ایکسپریس کرے گا. اس کے تھرو بچہ آپ کے ساتھ اپنی پرابلم بھی شیئر کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اب یہ کریٹیوٹی بچے کے اندر پیدا کریں. ابھی آپ ایگزام میں ٹائم ہے، بچے کو آپ ریڈی کر سکتے ہیں، اتنا بڑا مشکل پروسیس نہیں ہے. اور میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں، شاید میں نے پچھلی ویڈیوز میں کچھ میں بتایا ہے کہ بچوں کے فیل ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ انگلش میں، کہ انگلش میں 90% بچے فیل ہو جاتے ہیں. انگلش کا پیپر بہت ٹف آتا ہے. ٹف اس لحاظ سے جس بچے نے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہوا، جس بچے نے چند ایک چیزوں کو رٹا لگا لیا ہوا ہے، وہاں پہ کمپریہنشن آتا ہے کہ پیراگراف پورا دیا جائے. وہ آج کا آپ چیک کریں یا پچھلا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں ہسٹری میں، تو BA لیول پہ آیا کرتا تھا اس کا، یا CSS PMS میں ابھی بھی آتا ہے وہ کمپریہنشن، جسے آپ پریسی کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پریسی رائٹنگ ایک بلا کے طور پہ اپیئر ہوتی ہے CSS PMS کے اندر، اسپیشلی CSS کے اندر، کہ پریسی رائٹنگ بہت بڑی چیز ہے. یہاں پہ اس بچوں کو آ رہی ہے. وہ کیا ہوتا ہے، کوئی ایک ان سین سا کوئی ٹاپک دیں گے، پیراگراف لکھا ہوا ہوگا. اب اس پیراگراف کے اندر سے بچوں نے پہلے کوسچن پک کرنے ہوں گے، 4 to 5 کوسچنز ہوتے ہیں. لاسٹ میں کوسچن ہوتا ہے میک اے سمری آف دس پیراگراف. ورڈ سمری آ گیا ہے لیکن ہے تو پریسی نا، پریسائز ہی کرنا ہے نا اس نے اس پورے پیراگراف کو. بچہ کیسے کرے گا؟ کریٹیو ہے تو کرے گا نا. اگر آپ اس چیز کا کیسے رٹا لگا لیں گے، آپ کو کیسے پتا نیکسٹ آنے والا پیراگراف کہاں سے آ رہا ہے؟ تو ان ساری چیزوں کے لیے میں بار بار فوکس آپ کو کہہ رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں اکیڈمی کے اندر بھی یہ چیز فوکس کروائی جاتی ہے کہ بچے کو ٹاپک بتائے بغیر، موسٹلی بچے کو ٹاپک بتائے بغیر دے دیں. ٹھیک ہے جی، بچے کر کے لکھیں اسے
अनसीन, जब बच्चा पेपर पकड़ता है, टेस्ट हो रहा है साइंस का एंड एक टॉपिक इंग्लिश, एक टॉपिक उर्दू लिखा हुआ है, चलें जी लिखिए, ये एक प्रैक्टिस है। जो वो आपने मुहावरा सुना भी होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वाकई में बच्चे के अंदर परफेक्शन में देखिए कि आहिस्ता 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 बच्चा इंप्रूव करता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये शुभपुरा वाली साइड से आए हुए बच्चे उर्दू मीडियम पढ़े हुए हैं, ठीक है, मतलब गाँव से ताल्लुक़ है, उर्दू मीडियम पढ़े हुए हैं। अब उर्दू मीडियम में तो आपको पता है इंग्लिश का क्या हाल होता है। तो आप बच्चे को जब टॉपिक दिया गया लिखने के लिए, बच्चे ने तो मतलब वर्ड की इंग्लिश लिख दी है, ठीक है। सपोज आई एम ईटिंग क्या लिखे, मैं खाना खा रहा हूँ, तो अब बच्चे ने क्या लिखे आई ईट, आई उसने समझा कि आई ईट, आई लिखना ज़रूरी है, बीच में ईट लिखना ज़रूरी, उसने लिख दिया, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था। आहिस्ता 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 अब वो बच्चा थोड़ा 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 बेहतर होता जा रहा है। ऐसे कई बच्चे एग्जाम्पल के तौर पे मौजूद हैं कि पीके से हमारे पास बच्चे आए थे, अब उनकी उर्दू भी ख़राब होती है अक्सर, इंग्लिश तो चले वीक थी, बाकी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे थे, इंग्लिश भी वीक थी, लिख 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 के माशाल्लाह से अभी इस वक्त बच्चे वो इस पोजीशन पर बैठे हुए हैं कि 1.5 सफ़े का एक परफेक्ट ऐसे खुद से जोड़ के लिख लेते हैं। बहुत अच्छी एक चीज़ है कि बच्चे प्रैक्टिस से सीख चुके हैं। उर्दू में भी सेम था कि उनका अक्सर वो KPK वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, वो बच्चे क्या करते थे, उनका ये मेल फीमेल का जो कॉन्सेप्ट था वो बड़ा गलत था, मुज़क्कर मुअन्नस ख़राब कर देते थे उर्दू के टेंसेस के अंदर। गलतियाँ मैंने हाईलाइट की, ऐसे लिखा उन्होंने बच्चे ने खुद से जोड़ के, गलतियाँ मैंने हाईलाइट की, बच्चे को बुला के पास बताया कि ये आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नेक्स्ट ऐसे के अंदर बच्चे ने कोई गलती नहीं की, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन कि बच्चे के ऊपर आप फोकस करें, घर में भी बच्चा आपको आउटपुट देगा, बच्चे जो कि लर्निंग एज के अंदर है। एक मैं आपको साथ ही मशवरा दूंगा कि बच्चे को मोबाइल से दूर रखें, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मोबाइल उस वक्त दें जब आप पास बैठे हुए हैं, बच्चा यूज़ कर रहा है, आप पास बैठे हुए हैं, बच्चे के ऊपर नज़र रख रहे हैं, कोई लेक्चर सुना रहे हैं या कोई काम की चीज़ दिखा रहे हैं, बच्चे को मोटिवेशनल, ठीक है दिखाएं, ठीक है, लेकिन बच्चे को वैसे नॉर्मली आप मोबाइल दे दें तो बिलीव मी, मेरा कॉन्सेप्ट है कि आप बच्चे को जहर का प्याला हाथ में दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है जो आप बच्चे को मोबाइल हाथ में दे रहे हैं कि आप कहेंगे कि बच्चा जो है बड़ी चीज़ है, बच्चा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ऐसे कि क्योंकि ऐसे का टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा था, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मैं कुछ मैथ्स के टॉपिक्स, मैथ के चैप्टर्स वगैरह भी डिस्कस